السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ کا استقبال ہے۔ ہم لوگ اس سے پہلے تیمم کا طریقہ پڑھ رہے تھے۔ آج تیمم ہی سے متعلق کچھ دیگر مسائل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سب سے پہلا مسئلہ پڑھنا ہے کہ اگر دوران نماز پانی مل جائے تو کیا کریں گے۔ اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ تیمم کب کیا جاتا ہے؟ دو صورتوں میں، جب پانی نہ ملے یا پانی موجود ہو لیکن انسان اس کے استعمال پر قادر نہ ہو، اور دوسری چیز جب پانی کے استعمال سے خطرہ ہو، انسان کو جان کا خطرہ۔ لیکن ایک انسان کے پاس پانی نہیں تھا، اس نے شریعت کی رخصت پر عمل کرتے ہوئے تیمم کر لیا۔ اب اسی دوران نماز، جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، اسی دوران پانی مل جائے تو کیا کرے گا؟ تو کیا اس سے تیمم ٹوٹ جائے گا یا نماز مکمل کی جائے گی؟ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ پانی مل جانے سے تیمم ختم ہو جاتا ہے جب انسان اس کے استعمال پر قادر ہو۔ مثال کے طور پر لائٹ کئی دنوں سے نہیں آ رہی ہے، شہروں میں ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی نل ہینڈ پمپ نہیں ہوتا ہے، پانی ٹنکی کے پانی سے انسان وضو کرتا ہے، تو ٹنکی میں پانی نہیں ہے، لائٹ بھی نہیں کہ پانی مل جائے کسی صورت سے۔ اب اسی دوران کافی دیر سے لائٹ نہیں آ رہی، نماز کا ٹائم ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، انسان انتظار کرتے کرتے تھک گیا ہے، اور اب یہ سوچ کر کہ اب پانی نہیں ملے گا، لاؤ تیمم کر کے وضو کر لیں، تیمم کر لیں اور نماز پڑھ لیں۔ اسی دوران نماز پڑھ رہا کہ لائٹ آ جائے۔ لائٹ آنے کا مطلب کہ پانی اس کے لیے نکالنا، ٹنکی میں بھرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، تو پھر کیا کرے گا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ پانی مل جانے سے تیمم ختم ہو جائے گا۔ تو اگر حدث اصغر ہو تو وضو کرے گا انسان، اور اگر حدث اکبر ہو تو غسل کر کے دوبارہ نماز پڑھے گا۔ دلیل ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، اگرچہ 10 سال اسے پانی نہ ملے۔ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسْهُ بِشْرَتِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ جب پانی میسر ہو جائے تو اسے اپنے جسم پر ملے، کیونکہ بلا شبہ اسی میں خیر و بھلائی ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ سنن احمد میں، مسند احمد میں بھی ہے، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن دارقطنی میں بھی یہ روایت موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ، جب پانی میسر ہو جائے، جب پانی پا جائے تو اس کو اپنے جسم پر ملے، اس کو اپنے چمڑے سے چھوائے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پانی ملنے کے بعد پھر تیمم کا مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے، اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو تیمم کرنے والے شخص کو اگر پانی مل جائے اور وہ حالت نماز میں ہو تو نماز چھوڑ کے وضو کرے گا، یا اگر حالت جنابت سے تو غسل کرے گا اور دوبارہ پھر سے نماز پڑھے گا۔ اس میں یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مسلک ہے، اور اس کے برعکس امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر انسان نماز میں ہو تو پانی ملنے کے باوجود نماز مکمل کرے۔ لیکن صحیح بات وہی ہے جو ہم نے پہلا بیان کیا کہ پہلا موقف راجح ہے کہ اگر دوران نماز بھی پانی مل جائے تو انسان نماز چھوڑ کر کے، نماز توڑ کر کے وضو کرے گا، اور اگر غسل کی حاجت تھی تو غسل کرے گا اور پھر سے نماز پڑھے گا۔ البتہ اس سے ایک چیز مستثنیٰ ہے، ایک چیز وہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ لیا، نماز سے فراغت کے بعد اگر نماز کے وقت میں ہی پانی مل جائے تو پھر کیا کرے گا؟ تو اس میں جاننا چاہیے کہ وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر نماز بھی پڑھ ہی رہا تھا کہ پانی مل گیا تو نماز توڑ کر کے دوبارہ وضو کرے گا، پھر سے نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر نماز پڑھ چکا ہے، ایک مرتبہ تیمم سے نماز پڑھ چکا ہے، اور اسی ابھی وقت ختم نہیں ہوا، اس سے پہلے پانی مل جائے
سفر میں ہے، آگے منزل پہ پہنچ گیا، ابھی نماز کا وقت باقی ہے، پانی مل جائے، یا گھر ہی میں ہے، پانی ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، لیکن آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد پانی مل گیا، ابھی وہ نماز کا وقت باقی ہے، تو اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی سفر میں نکلے اور جب نماز کا وقت ہوا تو ان کے پاس پانی نہیں تھا، انہوں نے پاک مٹی سے تیمم کر لیا، نماز ادا کر لی، پھر انہیں نماز کے وقت میں ہی پانی مل گیا، یعنی ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، تو ان میں سے ایک نے تو وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کر لی، جبکہ دوسرے نے ایسا نہ کیا۔ پھر دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس بات کا تذکرہ کیا، تو آپ نے اس شخص سے جس نے نماز نہیں دہرائی تھی فرمایا اصبت السنہ واجزات کثرتک، تم نے سنت کو حاصل کر لیا اور نماز تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی طریقہ یہی تھا کہ پانی نہیں تھا تو تم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، تو اس سنت کا طریقہ یہی ہے، نماز تمہارے لیے کافی ہے۔ اور دوسرے شخص کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے دگنا اجر ہے، لک الاجر مرتین، تمہارے لیے دوہرا اجر ہے، تم نے دوبارہ نماز پڑھ لی تو یہ دگنا اجر تمہارے لیے، دگنا ثواب تمہارے لیے رہے گا۔ تو یہ نماز کے وقت میں اگر پانی مل جائے اور انسان نماز پڑھ چکا ہے تیمم کر کے، تو وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اصبت السنہ واجزات کثرتک، کہ تم نے سنت کو حاصل کر لیا اور تمہاری نماز تمہارے لیے کافی ہے، بہت واضح روایت ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، سنن نسائی میں بھی یہ روایت ہے، مستدرک حاکم میں بھی ہے، سنن دارقطنی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے اسی کے ضمن میں ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا نماز کا وقت ختم ہونے سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ ہم نے تیمم کر لیا تھا، نماز پڑھ لی، اور 15 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ بعد، 1 گھنٹے بعد، جس طرح سے ہم جس وقت پر ہم نے نماز پڑھی تھی، نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو نماز کا وقت ختم ہو گیا تو کیا دوبارہ اگلی نماز پڑھنے کے لیے کیا پھر سے تیمم کرنا پڑے گا؟ تو نماز کا وقت ختم ہونے سے تیمم ٹوٹ جانے کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ تیمم کے نواقض وہی ہیں جو وضو کے نواقض ہیں، تو نماز کا وقت ختم ہونے سے تیمم نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی اگر تیمم برقرار ہے، جو نواقض وضو ہیں، پیشاب پاخانہ وغیرہ، اگر ایسا کوئی حد سے لاحق نہیں ہوا ہے تو تیمم برقرار رہے گا، اگلی نماز بھی اسی تیمم سے پڑھی جا سکتی ہے۔ تیمم نماز کا وقت ختم ہونے سے تیمم ٹوٹنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے تیمم ٹوٹنا نہیں ٹوٹے گا۔ اسی میں ایک اور مسئلہ ہے کہ تیمم کس سے کریں گے، کیا صرف مٹی سے کریں گے یا کسی اور چیز سے؟ یہ مسئلہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید میں آیت جو تیمم کی نازل ہوئی، فَتَیَّمُّمُوا صَعِیدًا طَیِّبًا، کہ پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو صرف مٹی سے تیمم کیا جائے گا یا پھر کسی اور چیز سے، ریت وغیرہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں دیگر تمام لوگوں پر فضیلتیں حاصل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناتے ہوئے فرمایا ہماری نماز کی صفیں فرشتوں کی صفوں کی مانند ہیں، ہمارے لیے زمین مسجد بنا دی گئی ہے، اور آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، زمین کی مٹی ہمارے لیے وضو کے قائم مقام ہے، ہمارے لیے پاکی کا سامان بنا دی گئی ہے جب ہمیں وضو کے لیے پانی مہیا نہ ہو سکے۔ تو اس میں لفظ سعیر سے مراد مٹی یا زمین کا بالائی حصہ ہوتا ہے، صاحب قاموس کہتے ہیں۔ منجد میں بھی سعیر کا معنی مٹی، قبر، راستہ، زمین کا بلند حصہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہی تقریباً کئی ائمہ لغت کہتے ہیں کہ سعیر سے مراد زمین کے اوپر والے حصے کی مٹی ہے۔ تو امام شافعی، امام احمد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم صرف مٹی سے ہی کیا جائے گا، جبکہ امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمین کا بالائی حصہ، زمین کا اوپری حصہ کچھ بھی ہو اس سے تیمم کرنا درست ہے۔ صحیح بات جو راجح ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک راجح ہے کہ لفظ سعید کا معنی زمین کا بالائی اور اوپری حصہ ہے، جیسا کہ ائمہ لغت نے اس کی وضاحت کی ہے، میں نے بیان کیا۔ اس لیے ہر اس چیز کے ساتھ تیمم درست ہوگا جو زمین کی اوپری سطح پر موجود ہو،
جہاں پر مٹی ہے، جو اکثر مٹی ہوتی ہے تو مٹی سے تیمم کریں گے، اور جہاں پر ریت ہے، اوپری حصہ ریگستانی علاقہ ہے، جیسے ہمارے انڈیا میں راجستھان وغیرہ کا علاقہ یا سعودی عرب کا علاقہ جو ریگستانی ہے، تو اوپری حصے سے ایسا کیا جائے گا، تیمم کیا جائے گا۔ اچھا، ایک اور مسئلہ اسی میں ہے کہ نماز کا وقت ختم ہونے کا اندیشہ تو کیا کرے گا؟ تو انسان پانی کے استعمال پر قادر ہی کیوں نہ ہو کہ ایسی صورت میں تیمم کیا جائے گا یا وضو کرنا ضروری ہے اگرچہ نماز کا وقت ختم ہو جائے۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، ایسی صورت میں تیمم جائز نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ، نماز عید کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو پانی کی موجودگی میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف راجح ہے، تیمم کی اجازت صحت و تندرستی کی حالت میں صرف اسی وقت ہے جب پانی میسر نہ ہو، اور جب یہاں پہ پانی موجود ہے تو گرچہ نماز کا وقت ختم ہونے کا اندیشہ ہو تو انسان تیمم نہیں کرے گا بلکہ وضو کرے گا۔ بہت سارے لوگ جمعہ کے وقت میں یا کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ عیدین کے موقع پر لوگ جلدی سے تیمم کر لیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے انسان وضو کر کے وضو کر کے گھر سے آتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو انسان جلدی سے مٹی سے تیمم کر لیتا ہے، تو یہ سارے طریقے غلط ہیں، درست نہیں ہیں۔ تیمم اسی وقت کرے گا جب پانی نہ ملے، فلم تجدوا ماء فتیمموا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو۔ اگر پانی موجود ہے، انسان پانی کے استعمال پر قادر ہے تو تیمم نہیں کرے گا، یہی صحیح ہے۔ ایک لاچار اور بے بس مریض جو کیا کرے گا، یعنی جو انسان خود حرکت کر کے پانی نہیں حاصل کر سکتا، نہ کوئی ایسا شخص اس کے قریب جسے پانی مہیا کر سکے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا درست ہے، مباح ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آخری مسئلہ ہے کہ اگر کچھ بھی میسر نہ ہو تو کیا بغیر طہارت نماز درست ہے؟ یعنی اگر پانی نہ ہو، مٹی بھی نہ ہو تو کیا کرے گا؟ تو تیمم کی اجازت نازل ہونے سے پہلے، اس میں بتا دوں کہ تیمم کی اجازت نازل ہونے سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا، تو کچھ آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا اور پھر نماز کا وقت ہو گیا، لیکن اس وقت ان کے پاس پانی موجود نہیں تھا، تیمم بھی مشروع نہیں تھا، فصلوا بغیر وضوء، لہذا انہوں نے بغیر وضو کی نماز پڑھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکایت کی تو آیت تیمم نازل ہوئی۔ تو اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اگر پانی وغیرہ یا مٹی وغیرہ میسر نہیں، کہیں بندھا ہے، قیدی ہے، تو بغیر طہارت کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو